سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایک مسلمان لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وہیں اس پر سب سے پہلے پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، لڑکی جیسے ہی بالغ ہوتی ہے اس پر دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک ہے پردہ اور دوسرا ہے نماز۔ لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ لڑکے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ مسلمان لڑکیاں، وہ مسلمان عورتیں جو پردے کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی اللہ نے ہم پر پردے کو فرض فرما دیا۔ اگر ہم پھر بھی پردہ نہیں کرتے ہیں، فیشن کے چکر میں، حسن و جمال کی نمائش کے چکر میں، اپنے آپ کو ماڈرن یا ترقی یافتہ کہلانے کے چکر میں، تو ہم اگرچہ دنیا میں چند لوگوں سے تعریفیں تو وصول سکتے ہیں، لیکن ہم پردے جیسے فریضے کو چھوڑ کر اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت جب قرآن شریف کی تلاوت کرے تو فرمایا گیا تلاوت قرآن مقدس کے وقت اس کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز کو سن سکے۔ اب بتائیے، قرآن سے بہتر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن زندگی بھر کے لیے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن یہ مرنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ یہ اصول زندگی کا طریقہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے۔ جس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے، فرمایا گیا ایک لڑکی، ایک عورت اگر اس کی تلاوت کرے تو اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز کو سن سکے۔ پھر یہی لڑکی یا یہی عورت اگر قرآن کے علاوہ دوسری کوئی چیز، دنیاوی گفتگو ہو، کسی غیر محرم سے بات چیت ہو، گانا ہو، گالی گلوز ہو، غیبت چغلی ہو، آپ سوچیں یہ ساری چیزیں اگر وہ کرے تو جسے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ بلند آواز کے ساتھ کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقین جانیں، وہ یہ لاپرواہیاں کر کے اور پردے جیسے عظیم فریضہ کو چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہے، اور یہ نافرمانی اسے پھلنے پھولنے نہیں دے گی، بلکہ یہ نافرمانی اس کی دنیا بھی تباہ کرے گی اور آخرت بھی برباد کر دے گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، اگر صحابیات کی زندگی کا آپ جائزہ لیں، جن کی نانی مسلمان نہیں تھی، جن کی دادی مسلمان نہیں تھی، یہاں تک کہ جن کی مائیں مسلمان نہیں تھی، قبول اسلام کے بعد وہی صحابیات جنہیں کبھی پردے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا اور دور دور تک پردے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جب اسلام قبول کیا انہوں نے اور پردے کے احکام نازل ہوئے تو قبول اسلام کے بعد، پردے کی آیات کے نزول کے بعد جانتی ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان صحابیات نے فرمایا گیا کہ اپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اگر ضرورت کے تحت انہیں مجبوراً نکلنا بھی پڑتا تو اپنے پورے جسم کو چادر کے ساتھ لپیٹ کر وہ گھر سے نکلتی تھی، اور وہ بھی فرمایا گیا کہ مدینے کے در و دیوار سے اس طرح لگ لگ کر چلتی تھی وہ کہ اکثر ان کی چادریں، ان کے کپڑے راستے میں موجود مکانوں کی دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ یعنی مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں، مردوں کے ساتھ بیچ راستے میں کھل کھلا کر نہیں، بلکہ پردے کے ساتھ۔ ذرا سوچیں کہ جہاں کل تک پردے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، جنہوں نے اپنی ماں کو بھی بے پردہ دیکھا تھا، نانی دادی کو، بڑی بہن کو، خالہ ممانی چچی کو، جنہوں نے پورے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ دیکھا تھا،
جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پردے کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، اور مجبوراً نکلنا بھی پڑتا تو دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی تھیں کہ ان کی چادریں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھیں، الجھ جایا کرتی تھیں۔ ہم اور آپ اس ماحول میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، والدہ بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، خالہ بھی مسلمان۔ ہم نے مسلمانوں کے خاندان میں، مسلمانوں کے گھرانے اور ماحول میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پردہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، جانتی ہو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی حضرت زینب ماہ محرم الحرام میں جن کے تذکرے آپ سنتی ہوں گی، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت زینب کے پڑوس میں تقریباً 15 سال تھا، اور ان 15 سالوں میں نے کبھی پردے کے ساتھ بھی حضرت زینب کو گھر سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہے، یعنی بلا ضرورت کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ کہتے 15 سالوں میں بھی میں نے پردے کے ساتھ بھی انہیں گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان کے شوہر نے کہا زینب چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ جائیے اور ڈاکٹر کو، طبیب کو آپ میرا مرض بتا کر دوا لے آئیے۔ آپ کے شوہر نے کہا زینب کیا تمہیں معلوم نہیں، شریعت نے ان حالات میں اجازت دی ہے عورت کو گھر سے نکلنے کی، شریعت نے ان حالات میں اجازت دی ہے عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی۔ زینب تم میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو جانتی ہو کیا جواب دیا تھا خاتون جنت کی بیٹی نے؟ کیسی ماں کی گود کی پروردہ تھی، کیسی پاکیزہ ماں کا پاکیزہ دودھ انہوں نے پیا تھا، کیسی پاک کوکھ سے انہوں نے جنم لیا تھا، کیسا ان کے گھر کا ماحول اور ماں باپ کی تربیت تھی۔ حضرت زینب اپنے شوہر سے کہتی ہاں میں جانتی ہوں کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس حالت میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہوں، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، میں آخر کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ آپ جائیے اور ڈاکٹر کو میرا مرض بتا کر آپ دوا لے آئیے۔ فرماتی ہیں آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میری موت لکھی ہے تو دوا آپ نہیں میں بھی جا کر لے آؤں تو بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتی، اور اگر اس بیماری کی وجہ سے مقدر میں موت نہیں لکھی تو دوا آپ بھی نہ لائیں، میرا کچھ بھی بگڑنا نہیں ہے، اللہ یقیناً میری حفاظت فرمائے گا۔ آپ سوچیں کس طرح سے شریعت کے احکام پر وہ عمل کرتی تھی، کس طرح سے شرم و حیا کی اور پردے کی وہ پابند تھی۔